اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاطمة ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا انک ذو العفو الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، اس نے ہم پر احسان کیا کہ رمضان الکریم کی ان متبرک پرسعادت پرکرامت پرشرافت لمحوں میں ہم نے اس کی بہترین ہدایت کی کتاب اور ان کے وارثان کی طرف معرفت کے لیے کوشش کا وہ جو دسترخوان مائدۃ الانوار بچھایا، اس پر ہم ان علمی جواہر کو، اس معرفت کے نسخوں کو چننے کے قابل ہوں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین و مشخص فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام مائدۃ الانوار کو دیکھنے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ سلام اور دعا کرتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں جو کوئی بھی قرآن کی آیت کے ریفرنس کے ساتھ خصوصاً وہ معطر کرتی ہے دل کو اور انرجی دیتی ہے، جو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں جس کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بجلی کی طاقت وجود میں لے آتا ہے، امام کا فرمان، امام کا جملہ، ائمہ علیہم السلام کی خصوصاً قرآن سے متعلق تفاسیر جو ہے، خصوصاً تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر ائمہ کی وہ رہنمائیاں اگر انسان تلاش کرے تو ہم اس مختصر سے وقت میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج اسی ہدایت کے موضوع پہ، کیونکہ رہتی دنیا تک، آگے قیامت تک، جب تک یہ دنیا آباد، جب سے بنی آخر تک، اس خدا کا قانون ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، پیغام ایک ہے۔ ٹائمنگ ڈیفرنٹ تھی، لانے والے لوگ وقت کے حساب سے اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ تھے، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہم سب کی ناسمجھی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اس بات کی نصیحت موجود ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بھی کہ خدا کا دین واحد ہے، شریعت واحد ہے، وہ کوئی بھی نبی لے کر آیا ہو پیغام ایک ہی تھا، صرف لانے والوں کے زمانے، ٹائمنگ اور وہ مختلف تھے، مگر سب میں سید الانبیاء اس دین کو، اس شریعت کو، اس حقیقت شریعت کو، حقیقت دین کو، پیغام دین کو، اس روح دین کو، اس وجود دین کو، اس وجود ہدایت کو اتمام تک پہنچایا، انہوں نے کمال تک پہنچایا۔ قرآن کی زبان کے مطابق دین اتمام پہ کب پہنچا، مکمل کب ہوا اور کمال تک کب پہنچا؟ جب اللہ نے جو نعمت انٹروڈیوس کرائی تھی، جو پیغام، جو روح، اس کی حقیقت انٹروڈیوس کرائی تھی، اس کا ظاہری طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اعلان کیا 1,20,000 لوگوں میں۔ تمام ہماری اہل سنت و جماعت کی کتب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تبرکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث سے استفادہ کرتے، اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جہاں پر پہلے ہم نے امام موسیٰ کاظم، جو یسٹرڈے کا پروگرام تھا، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے اس روایت اور تفسیر کو بیان کیا کہ خود اللہ قرآن میں کہیں بھی ہو، حقیقت ولایت ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سورہ جن کی آیت نمبر 13 کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ
فلا یخاف بخسا ولا رحقا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. سبحان اللہ. یہاں سورہ جن آیت نمبر 13 میں، اس آیت میں جو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور جب ہم نے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، جب انہوں نے سنا، ہم نے سنا اس چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ الہدا، ہدایت کے بارے میں. جب ہم نے ہدایت کے بارے میں سنا، آمنا بہ، تو ہم پھر اس پر ایمان لے آئے. تو اب وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، جب ہم نے اس کے بارے میں سنا، جب ہم نے اس کے بارے میں انفارمیشن ملی، اطلاعات ملی، ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے کھل گئی، الہدا آمنا بہی، الہدا اس ہدایت کے بارے میں، آمنا بہی، تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن، آیت قرآن ہے، اور جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اس کے رب کی طرف سے جو بھیجی ہوئی چیزیں ان پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، تو پھر اس کو نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا. فلا یخاف، پھر اس کے پاس خوف نہیں رہتا، بخسن ولا رحقا، نہ ظلم سے وہ ڈرتا ہے نہ پھر کسی نقصان سے. وہ ظلم اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر، تو یہ کون سی ہدایت ہے جو انسان کے وجود میں شجاعت لے آتی ہے، انسان کو نڈر بناتی ہے. تو یہ بات تو یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے نا کہ جو اس خدا کو رکھنے والے ہیں وہ نڈر بھی ہوتے ہیں، شجاع بھی ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، فرار نہیں کرتے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، بات کا صحیح جواب دیتے ہیں، لفظوں کو مصلحتاً تروڑتے مروڑتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی اس کے ساتھ کھل جاتی ہیں. اب مولا یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں لما سمعنا الہدى آمنا بہ. مولا نے فرمایا سألتہ عن قول اللہ عز وجل قولہ لما سمعنا الہدى آمنا بہ. آپ سے سوال کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ امام سے یہ بات پوچھی گئی جب، تو امام نے فرمایا قال الہدى الولایت، ہدا یعنی ولایت. تو اب دوسرے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجود مقدس سے بھی جو خدا کی حقیقت کے لیے ہم نے اور دلیل یا وہ لاجک جو آپ کے سامنے لے کر آئے وہ خدا یعنی حقیقت ولایت. کوئی بھی اس میزان میں حامل ولایت ہو، کوئی بھی اس میزان میں، اسی وزن میں، کون سا وزن؟ آمنہ کا، حامل ولایت، حمل کرے ولایت کو، اور حمل کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے کیپیسٹی ہونی چاہیے. کیپیسٹی کس کیپیسٹی کی بات کریں ہم؟ یعنی اگر وہ کیپیسٹی ہے تو یہ آٹومیٹک کنیکشن ہے، آرام سے اپنے آپ متصف ہو جاتا ہے محتد سے، یعنی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں لاکھوں مثالیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں، وہ یونیورسٹیز میں گئے یا نہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں یا نہیں، یا انہوں نے بڑی بڑی ڈاکٹریٹ کی ہیں یا نہیں، بہت کچھ ہے کہ نہیں، مگر وہ معرفت والے اور سادہ خلوص والے لوگ جن کی مثالوں کو اگر ہم کھول کر پڑھیں تو بڑے بڑے آیت اللہ مرجع، مثلا رضا شاہ پہلوی کا زمانہ، جب دین غریب تھا، جب قرآن غریب تھا، اسلام غریب تھا. پتہ ہے اسلام اور قرآن غریب کیسے ہوتا ہے؟ کسی گھر میں بھی غریب ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں ہر وقت بے دینی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں کوئی کسی قرآن کی بات پر عمل نہیں ہوتا، لیکن اس گھر کے کسی الماری کے کونے میں قرآن رکھا ہوتا ہے. وہ قرآن غریب ہوتا ہے. اسلام کہاں غریب ہوتا ہے؟ جہاں پورا علاقہ کہا جائے کہ یہاں مسلمان ہیں، لیکن ایک بھی مسلمان اسلام کے اصول پر قائم نہ ہو. اسلام کے اصول، اسلام کا حسن، وہ سلامتی، وہ چیزیں، اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ وہ کمٹمنٹ، وہ سبمیشن،
حکم الہی کی پابندی. تو جب وہ زمانہ تھا جب قرآن غریب، اسلام غریب، پیغام اہل بیت غریب، سب غربت میں تھے اور انسان نام لینے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو ایک تہران کے اندر سید کریم کفاش تھا جس کی جوتوں ٹھیک کرنے کی دکان تھی. یہ اس فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحْقًا کے ساتھ دل میں آ گیا کہ چلو یہ مثال آپ کے لیے عرض کر دوں، تاکہ ہم اپنے زمانے میں جب اپنی دنیا میں گم ہیں، اپنے دنوں میں گم ہیں، خواہشوں میں گم ہیں، راتوں میں گم ہیں، کاموں میں گم ہیں، جاب میں گم ہیں، مادیت میں گم ہیں، چیزوں کو پورا کرنے میں گم ہیں، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں گم ہیں، تو ہماری وہ ساری کمٹمنٹ، وہ سبمیشن کی، جہاں جو بھی کام انجام دینا ہے وہ دارائے حدود و قیود رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو. تو چھوٹی سی مثال سے انسان سمجھے. سید کریم کفاش سے بڑے بڑے اس زمانے کے آیت اللہ مرجاز ملنے کے لیے آتے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا، بڑی کھل کر آپ کے لیے کتابیں لکھی گئی، باتیں لکھی گئی کہ آپ امام کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ دوستی تھی. ایک چھوٹی سی، بہت سارے واقعات میں ایک چھوٹا سا واقعہ. سید کریم کفاش کو اعلیٰ مقام یہ کوئی جوتا ٹھیک کرنے کے لیے آیا اور اس نے کمٹمنٹ کی کہ اتنی دیر میں میرا یہ جوتا جو ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے گا. سید کریم کفاش نے بھی اس کو قول دیا، وعدہ دیا، بات کی کہ بالکل میں انشاءاللہ اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران میں آپ کا یہ کام انجام دے دوں گا. جب سید کریم کفاش نے اس کام کو شروع کیا تو خود ہی وقت کے امام سید کریم کفاش کی اس دکان پر آئے جہاں وہ اپنے اس دکان میں لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے جوتے ٹھیک کرتا تھا. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ میں مسافر، میرا جوتا بہت ٹوٹا ہوا ہے، اس کو چند ٹانکوں کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے جلدی سے یہ لگا دیں گے. سید کریم کفاش نے اوپر دیکھے بغیر کہا چشم، ضرور، میں ضرور کر دیتا ہوں آپ کا کام، لیکن میں نے اس شخص کو قول دیا ہے تو اب پہلے میں اس کا کام کر دوں، تو پھر تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں، تھوڑا سا 2-4 منٹ 5 منٹ انتظار کر لیں، میں یہ کام کر دوں اور اس کے بعد میں پھر آپ کی جوتے کے ٹانکے لگا دوں گا. پھر ایک جملہ دہرایا مولانا کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا جوتا پہلے 2 ٹانکے ہیں ٹوٹا ہوا ہے لگا دیں. کہنے لگے نہیں، جس کو میں نے کال دیے پہلے میں اس کا کروں گا، پھر میں آپ کا کام کروں گا. واقعے کو باقاعدہ بڑی متقی پرہیزگار علماء نے نقل کیا. امام اس کے دکان کے قریب اسی جگہ پر جہاں وہ ٹھیک کر رہا تھا سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد ایک دفعہ پھر کہا، غور سے سنیے گا بات، پھر کہا کہ آپ یہ میرے جوتے کو جو ہے وہ ٹانکا لگا دیں گے، مطلب یہ ٹوٹا ہوا ہے. سید کریم کفاش نے جو کہ اس جوتے کو مکمل کر رہے تھے اس کو ادھر چھوڑا اور اٹھ کر جا کر جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر دونوں ہاتھوں سے امام کو بغل گیر کر لیا، اور بغل گیر کرنے کے بعد اب یہ آپ مقام دیکھیے. اور یہاں جب سید کریم کفاش صاحب الزمان کے وجود کے ساتھ بغل گیر ہے، اس وقت میں اس علامہ مجلسی کے والد ملا تقی، یعنی ان کے والد علامہ مجلسی کے والد، اپنے زمانے میں جب وہ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سفر کرتے تھے، جاتے تھے کربلا تک پہنچتے یا سفر، کہتے ایک دفعہ بہت زیادہ عزاداری کے دن تھے تو سفر کرنے کے بعد بہت تھکا ہوا تھا، حال برا تھا، جسم خستہ تھا، تو کربلا پہنچے تو امام کی زیارت سے مطلب تشرف ہوا، مشرف ہوئے، تو امام دور کھڑے تھے، تو امام نے کہا ملا تقی آگے آؤ. تو ملا تقی کہتے ہیں آغا جان قربان، میں اہلیت نہیں سمجھتا اپنی، عالم تھے لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کے محضر بے ادبی نہ ہو حضور میں. نہیں ملا تھوڑا سا اور آگے آؤ. کہتے 2 قدم اور آگے گیا. کہا نہیں ملا تقی اور آگے آؤ. پھر 2 قدم اور آگے.
ہر قدم پہ ملا تقی عالم، لکھنے والے، رائٹر، بڑے بزرگ یہ کہتے رہے مولا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے محضر میں کہیں بے احترامی نہ ہو جائے۔ وہ بے احترامی کرتے کرتے ملا تقی فرماتے میں اتنا قریب امام کے گیا اور مجھے وہ کچھ امام نے دکھایا کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ کم عقل اور وہ عقلیں جو ضعیف ہیں وہ اس کی تاب ہی نہیں رکھتی ہیں۔ اب یہ ایک منظر ہے، اور دوسری طرف وہ سادگی ہے، وہ خلوص ہے، اور وہ بغلگیر ہونا ہے۔ وہاں علم اور بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بس ایک سادہ انسان ہے لیکن بامعرفت ہے۔ اور پتہ ہے سید کریم حاج نے بغلگیر ہو کر امام کو کیا کہا؟ امام کے ساتھ بغلگیر ہو کر سینے پہ سر رکھ کے کہا اگر آپ نے چوتھی مرتبہ کہا نا کہ میرے جوتے ٹھیک کر دو تو میں چیخ چیخ کر پورے تہران کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گا کہ مہدی دورہ میری دکان پر آئے ہوئے ہیں، آ جاؤ اپنے امام کی زیارت کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام مسکرائے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا سید کریم کیا بات کرتے ہو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ کیوں کرتے ہیں محبت؟ اب سارے آئمہ کیوں ہم سے محبت کریں گے؟ ایک جملہ آئمہ مولا کیا فرماتے سید کریم میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ وہ جو قول تم نے دیا ہے تم اپنے قول میں کتنے پکے ہو۔ ہم ہر اس شخص کے قریب ہوتے ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اپنے عمل کے اوپر پابند ہو جائے، جو حکم اللہ رب العالمین پر جتنا سبمیشن میں جائے گا، جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے گا، سچا ہوگا، سچا ہوگا، خالص ہوگا، اتنا امام اس کے قریب ہوں گے۔ اور پھر کیا درجہ ہے، کیا داستانیں ہیں سید کریم کو فاش کی کہ جسے آپ ہماری زبان میں کہیں گے ایک جوتے ٹھیک کرنے والا انسان، لیکن آئمہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں صرف اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آئیے ہم بھی ہدایت کے اس راستے میں وہ ہدن و رحمتن کی صورت میں جو وقت کے امام، وارث قرآن، معنی قرآن، حقیقت ولایت کی صورت میں ہمارے صاحب زمان ہیں، ہم اپنی روح، اپنا دل، اپنی جان ان کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے قربان کریں، اور پروردگار عالم ہمیں یاوران اور ناصران صاحب زمان میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔